ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ بھی کچھ اہم خبروں پر کچھ ہم اپنا اہم تجزیہ دیں گے۔ پاکستان کی خبریں اس میں بہت اہم ہیں، لیکن اس سے قبل ہم تھوڑا سا بین الاقوامی خبروں پر تھوڑا سا ایک 2-4 منٹ آپ سے تجزیہ دیں گے۔ خبریں بڑی اہم ہیں۔ روس نے بیلاروس کے اندر جو ہے نا اپنے ایٹم بم لگانے شروع کر دیے ہیں۔ ان کا تنصیب کا کام شروع ہو گیا ہے۔ پہلے وہاں پر پہنچائے گئے تھے، لیکن اب باقاعدہ ان کی تنصیب کا کام شروع ہو گیا، بلکہ آخری اطلاع آنے تک میرے ویلاگ شروع کرنے سے پہلے تقریباً ان کا کام جو ہے وہ 90% کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، امریکہ نے اس کے اوپر شور مچایا تھا کہ یہ نیوکلیئر جو ایک معاملات ہیں اس کے حوالے سے روس جو ہے بین الاقوامی کوئی جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ اس کے حوالے سے کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو رشیا نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیلجیم، فرانس، جرمن اور تقریباً 3 اور ملکوں کے اندر آلریڈی امریکہ نے اپنے ایٹم بم جو ہیں رکھے ہوئے ہیں، ڈپلوائے کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا جب وہ امریکہ رکھ سکتا ہے تو ہم بھی ہمیں امریکہ کے اس تمام جو اقدامات ہیں اس سے تحفظات ہیں، تو لہٰذا اگر امریکہ رکھ سکتا ہے تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے پاس اپنے ایٹم بم جو ہے وہاں پہ تنصیب کریں۔ اور ویسے بھی بیلاروس نے اجازت دے دی ہے، تو یہ ایک جو ہے ایک نیا ایشو جو ہے ایک اور کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسرا یہ کہ پیسیفک کے اندر بھی جو ہے روس اور امریکہ کے درمیان جو ہے کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک چیز تو پیسیفک کا تو ہے، لیکن ادھر دوسری جانب جو ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی ایک معاملہ جو ہے بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ایک نیا محاذ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، ویسے تو میرا خیال یہی تھا اور ابھی بھی میرا خیال یہی ہے، اور بہت سارے جو مغربی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ابھی اگر کوئی بڑی جنگ پہلے سٹارٹ ہوتی تو پہلے یورپ کا محاذ کھلے گا، لیکن اب پتہ نہیں حالات کیا ہیں۔ ضروری تو نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یا دوسرے کہہ رہے ہوں وہی ہوں، فیصلے تو بہرحال اچھے ہوں یا برے ہوں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلے ہوتے بھی اوپر سے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تائیوان والا محاذ نہ کہیں کھل جائے، کیونکہ AAA آپریشن جو ہے وہاں چائنا نے اناؤنس کر دیا ہے، اور ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ اور چین کے درمیان جو ہے بڑی زبردست طریقے سے جو ہے کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور امریکہ اور چائنا بالکل اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ اور ایک چیز جو خاص طور پہ دیکھنے آئی ہے، تائپے سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا نے اسی بہانے جو مشقیں وغیرہ ہوتی ہیں اس بہانے سے تقریباً تائیوان کا مکمل گھیراؤ کر لیا، اور گھیراؤ بھی صرف کوئی زمینی سطح پہ نہیں ہے، بحری سطح پر۔ آپ کو پتہ ہے تائیوان تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جزیرہ ہے، تو اس کا مطلب گھیراؤ سمندری سطح پر بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں فضائی سطح پر بھی انہوں نے گھیرا بندی کر لی ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں خطرہ اسی لیے بھی زیادہ بڑھا کہ ابھی امریکہ نے باقاعدہ ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ یہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے کسی وقت بھی جو ہے کیا کہتے ہیں تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے، تو لہٰذا ہم چین کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر تائیوان پر حملہ ہوا تو امریکہ جو ہے براہ راست اس کی پھر مدد کرے گا، اور یہ جنگ جو ہے یہ براہ راست روس اور چین کے درمیان ہوگی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جو ہیں تائیوان میں امریکہ جو ہے اپنی فوجیں اتار دے گا۔ تو اس بیان کے بعد جو ہے چین کی جو تیاریاں ہیں اس میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی، بلکہ اس بیان کے بعد چین کی طرف سے جو غیر سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کو سخت ناپسند کیا گیا، اور چین نے کہا ہے کہ اب ہمارے جو اقدامات ہیں اور اس اقدامات کو ہم مکمل کریں گے، اور اسے AAA آپریشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں کیا صورت ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین نے اپنی جنگ کا بلو پرنٹ جو ہے بالکل تیار کر لیا ہے۔ اچھا، ادھر تائیوان کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے ایک دفعہ پھر نیٹو کو بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نیٹو کا اگر کوئی مسئلہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ یورپین یونین کو اب چاہیے کہ تائیوان کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو امریکہ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ یوکرین میں جا کر یورپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت پورے یورپ کی معیشت جو وہ تباہ ہو چکی ہے، اور بہت زیادہ حالات یورپ کے خراب ہیں، اور یورو بھی جو ہے نیچے جا رہا ہے۔ اور بہرحال اگر یورپین کمیونٹی اگر ایک ہوتی ہے تو خود یورپ خود ایک اچھا خاصا پاور ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہے
کہ امریکہ کے نقش قدم کو فالو کرتا رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کچھ تھوڑا سا یورپ کو تھوڑے سے شاید تحفظات ہوں گے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ایک دو ممالک نے دبے الفاظ میں یہ کہا بھی ہے کہ اگر امریکہ کی اگر چین کے ساتھ اگر تائیوان کے ایشو پر ہوتی ہے تو یورپین یونین جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سے دور رکھے گا. میں سمجھ رہا ہوں بہت اچھا فیصلہ، اور ہمارا مشورہ بھی یہی ہے. جہاں تک ہماری جو کنسلٹیشن ہوتی ہے ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے. اچھا، دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ ایک خبر اور یہ ہے کہ نارتھ کوریا کی طرف سے ہمیں اب خبر کنفرم ہوتی جا رہی ہے، اور روس کی طرف سے بھی اہم ذرائع صفارتی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ نارتھ کوریا کے جو فوجی ہیں وہ براہ راست بوٹ آن گراؤنڈ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں یوکرائن کے اندر روس کی مدد کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک خبر ہے. تو یہ جو ہے نا ساری 3-4 جو خبریں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، مطلب وہ ایران کا جو سعودی عرب کا جو ایک مسئلہ چلا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہتر ہے، ادھر معاملات چل رہے ہیں. اور ایران اور سعودی عرب کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے تو امریکہ اور اسرائیل تو بہت زبردست پیچ و تاب کھائے ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اسرائیل جو ہے اس وقت بھی، میں نے آپ کو گزشتہ پہلے اسی چینل سے بتایا تھا کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے آذربائیجان کے آگے پیچھے جو ہیں انہوں نے اپنے اٹیکنگ جو ہے فلیٹس وغیرہ بھی کر لیے ہیں. اس میں سنا تیزی آ رہی ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے، جس سے مجھے مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں کہ ایران کے خلاف جو ہے نا امریکہ یا اسرائیل دونوں مل کر یا پھر علیحدہ علیحدہ کوئی ایران کے خلاف ایک ضرور کوئی کارروائی کریں گے. تو وہ تو خطرہ ایک طرف بڑھ رہا ہے. لیکن ادھر یمن کے حوالے سے جو چین نے جو معاملات کیے ہیں، یمن کے ساتھ بھی سنا ہے کچھ معاملات درست ہو رہے ہیں. مطلب ایک طرف دیکھا جائے تو مسلم ممالک کے حوالے سے تو چین نے جو اقدام اٹھایا وہ وہاں بہتری آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اس امن کے اس پروسیس کو جو کہ مشرق وسطیٰ میں ہے اسے وہ مکمل طور پر ڈسٹرائے کرنے کے لیے وہ اپنی ایک جیسے کہتے ہیں کہ سازشیں کر رہے ہیں. تو یہ اہم صورتحال تھی. میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ کسی وقت بھی یہ سارے کے سارے جو میں نے آپ بتایا نا یہ سب فریش پوائنٹ ہے. کسی وقت بھی کوئی کسی بھی پوائنٹ سے نا کوئی بھی وار جو ہے نا اچانک چھڑ سکتی ہے. بالکل مطلب پیک پوائنٹ کے اوپر یہ معاملہ چل رہا ہے. اچھا، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ آپ نے سن لیا ہوگا ہوا ہے ابھی کوئٹہ میں، جس میں غالباً بتایا جا رہا ہے مجھے کہ تقریباً 6 افراد جو ہیں جاں بحق ہو گئے، اور شاید اس میں کوئی پولیس افسر بھی ہے، لیکن ابھی تک مجھے ان کا نام وغیرہ نہیں پتہ لگ پایا کیونکہ وہ رمضان ہے، روزے وغیرہ کچھ لوگوں سے وہاں بات نہیں ہو پائی. بہرحال یہ کہ خطرناک صورتحال ہے. اور مجھے جو لگتا ہے، جو میرے اپنے کچھ تھوڑی سی میں نے آگے پیچھے کچھ بات کی، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانا چاہتے ہیں، جو دہشت گردی کے ذریعے وہ اصل میں عناصر جو کہ پاکستان کے اس وقت جو انتخابات متوقع انتخابات جس کے لیے عمران خان کوشش کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان انتخابات کو آگے بڑھانے کے لیے جو یہاں پر جو سیاسی عناصر ہیں ان کے یہ سہولت کار جو ہے نا وہ ان کے فیسیلیٹیٹر جو ہے نا وہ متحرک ہو گئے. ابھی جیسے ہی مطلب دیکھیں نا کہ ابھی یہ بات ہوئی ہے، آج کچھ مسئلہ ہوا ہے، میں آگے آتا ہوں اس پہ، اور جیسے جیسے معاملہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ دہشت گردی بڑھتی چلی آ رہی ہے. تو کوئٹہ کے اندر یہ جو ہونا یہ بڑا ایک واقعہ ہے، چھوٹا واقعہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فیسیلیٹیٹر جو ہیں ان کو متحرک ہو رہے ہیں تاکہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو الیکشن کو آگے کرنے کا جو ان کا ایک پلان ہے دہشت گردی کے حوالے سے بار بار جو سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ان کو ایک مصدقہ ایک مطلب وہ سالڈ ایک وہ پروف مل سکے یا اس کو لے کے آگے چلنے کا ایک جواز مل سکے، جو بھی آپ سمجھ لیں. اچھا، دوسری یعنی بات سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل جو ہے وہ مشترکہ پارلیمنٹ سے تسلیم کر لیا گیا ہے، انہوں نے کر لیا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، اور ساتھ ہی میں پورے ملک کے اندر ایک ہی دن میں انتخابات کرانے کی بات بھی پارلیمنٹ نے کر لی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اب یہ بند تو گیا ہے، صدر مملکت نے بھیج دیا تھا، پھر غالباً شاید یہ دوبارہ صدر مملکت کی طرف جائے گا، اور صدر مملکت جو ہے جیسے کہ پروسیجر کے اندر ہے کہ وہ 10 دن تک وہ روک سکتے ہیں، اور اس 10 دنوں کے اندر ان کی پھر یہ کوشش ہوگی کہ کچھ یہ گڑبڑ کریں گے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ سنگن مجھے کچھ ملی ہے، کیونکہ صدر نے منظور تو کرنا نہیں ہے. اچھا، جب وہ 10 دن تک منظور نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ خود بخود ایک حصہ بن جائے گا. جیسے یہ بل جیسے ہو جائے گا اس کے بعد جیسے ہی یہ خود بخود از خود ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 100% سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا جائے گا جیسا کہ کہا جا رہا ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، اور قطع نظر
کہ جو کچھ بھی تھا لیکن یہ تھا سب غیر قانونی. اس کی جو کچھ یہ کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا جو انٹرنل معاملہ ہے اس کو جو سپریم کورٹ کو ایک ساورنٹی دی ہے پارلیمنٹ نے اس کو یہ اس طریقے سے وائلیٹ نہیں کر سکتے. اچھا خیر اب یہ تو ہوا ہے. اب ایک چیز میں آج یہ بھی ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کا اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے حوالے سے اور اس کے اندر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلایا گیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ کو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہہ کے بلایا گیا تھا کہ جناب آپ نے چونکہ بہت آپ کام کر رہے ہیں اس وقت آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے مطلب یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے کہ آپ آئین کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں وہ بڑی اچھی ہیں اور آپ ملک کو جو ہے بہت بڑے بحران سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج چونکہ وہ آئین کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے تو اس گولڈن جبلی میں ہم جو ہے آپ کو تھوڑا سا خراج تحسین پیش کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا انکریجنگ ہو. ان کو یہ کہہ کے بلایا گیا تھا تو وہ آ گئے جناب. وہ انکریج ان کو کیا کیا وہ اچھا خاصا وہ ڈسکریج ہی ہو گئے. ان کو بٹھا کے جناب سپریم کورٹ کے اندر تمام انہوں نے باتیں کر دی سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کی, سپریم کورٹ کے معاملات کی, اور دوسرا وہ ان کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس حوالے سے, اور ساتھ میں پھر ججوں کی بھی انہوں نے اچھی خاصی وہاں پہ وہ کر دی جس کی وجہ سے وہ ان کی بڑی سبکی ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ مسلم لیگ نواز کا یہ ایک پرانا وتیرہ رہا ہے. یہ اپنے ساتھ لوگوں کو لیتے ہیں اور جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا آخر میں ان کو رسوا کرتے ہیں اور یا پھر ان کو بتا دے کہ دیکھو تم جو ہے نا تم اتنے میں ہو بس. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے باہر اچھا نہیں ہوا, ان کو خراب کیا گیا ہے. اور میں اب دیکھیں کیا کہہ سکتا ہوں. حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بات کہی تھی جو اتفاق سے میں سن بھی رہا تھا کہ کیونکہ آج چھٹی, آج ہمارے دفتر سارے بند ہیں, آج ایسٹر ہے آپ کو پتہ منڈے یورپ کے اندر, تو اتفاق سے میں سن بھی رہا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے بہرحال کھڑے ہو کر اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں پتہ ہی لگا کہ اسپیکر نے کہہ دیا کہ جنہیں کوئی بات نہیں, وہ جو ہونا تھا تو ہو گیا. مطلب جو جڑا مطلب آنا تھا آپ کے اوپر جو کالک ملنی تھی وہ تو ملی گئی ہے, اب چھوڑیں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں, چلو کوئی بات نہیں, وہ آگے پیچھے کرے گا. بہرحال یہ کہ ان کو آج خراب کیا گیا اور اس کا جو ہے نا اثر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا کے اوپر اس کے اثرات ضرور آئیں گے. اچھا اس میں آج اس اجلاس کے اندر ایک بات ہے, زرداری صاحب نے بڑا کہا. انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی ہے ان کو پرائم منسٹر صاحب کو بڑی عزت دی پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ جناب آئیں اور ان سے بات کریں. آپ نے سن ہی لیا ہوگا, اور پرائم منسٹر کو کہ جناب یہ فائنل اتھارٹی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ آج اتنی وہ تعریفیں مسلم لیگ نواز کی کر رہے ہیں. یہ وہی زرداری صاحب ہیں جو کہ جنہوں نے نواز خاندان کو اور نواز لیگ کو ایک ناسور کہا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو ان کا ہم پیٹ پھاڑیں گے, ان کو روڈوں پہ گھسیٹیں گے, یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہیں. آج وہ سیکیورٹی رسک اسی خاندان کو جو سیکیورٹی رسک وہ کہتے تھے آج وہ کریں کہ آ کے ان سے بات کریں عمران خان سے. اور ساتھ میں عمران خان کو یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جناب جو تم چاہتے ہو, جو اب مزے کی بات میں آپ بتائیں وہ کہتے ہیں کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں. ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, یہ بات وہ جو کہہ رہے ہیں نا بالکل وہ اس لیے کہہ رہے ہیں, ان کی اس بات کو سمجھیں آپ زرداری صاحب کو. میں زرداری صاحب کو کیوں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب بڑا کائیں سیاستدان ہے. ان کے اس الفاظ کو سمجھے کہ وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہ جو ہیں امریکن ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں اور ان کی پشت کے اوپر پوری بائیڈن انتظامیہ. میں آپ کو بار بار یہ بات میں کب سے بتا رہا ہوں آپ کو, جب سے بلاول نے پہلا امریکہ کا دورہ کیا تھا اور وہاں کن کن سے ان کی ملاقات ہوئی, اور بعد میں پھر خیر مسلم لیگ نواز والوں نے بھی بھیجا تھا فاطمی صاحب کو اپنی سیٹنگ کرنے کے لیے. اس روز سے اگر آپ میرے ویلاگز دیکھیں اور میرے اخباری بیانات پڑھیں تو آپ کو آج اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب وہ پاکستان میں وہ کریں گے جو امریکہ کا ایجنڈا ہے اور یہ دونوں مل کے مشترکہ ایجنڈے کو تکمیل پہنچائیں گے. تو آج زرداری صاحب نے دونوں پارلیمنٹ کے اندر, تینوں ایوانوں کے اندر سب کے سامنے کہہ دی کہ ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے. تو ذرا اس کے اوپر جو ہے نا عمران خان صاحب کو اور جو دوسرے لوگ ہیں ذرا ان کو غور کرنا ہوگا کہ ان کے الفاظ کیا ہے. اچھا اس میں ایک بڑی مزیدار بات میں بتاتا ہوں آپ کو. نواز شریف صاحب جو ہے نا لندن کے اندر انہوں نے ایک انتہائی قریبی سے نا کل ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جناب میرا تو ماسٹر پلان کامیاب ہو گیا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کہاں تک جاتے ہیں الیکشن کو رکوانے میں, یا وہ کیا کام کرتے ہیں. یہ بڑی میں اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا وہ بڑے قریبی ظاہر ہے مجھے کہا, میں نے کہا اچھا, تو انہوں نے پوچھا جناب یہ ماسٹر پلان کیا ہے ان کا. تو انہوں نے کہا جی میرا ماسٹر پلان یہ تھا کہ پنجاب سے اسمبلیاں توڑوا کے عمران خان کو باہر کروانا. دیکھیں جناب وہی بات آ گئی جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے. بڑی بابت انہوں نے کہا کہ یہ اٹ واز مائی ماسٹر اسٹروک تھا جو میں نے کر دیا. اس نے کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب وہ کیا کرتے ہیں,
وہ اب کہاں تک جاتے ہیں الیکشن کو روکنے کے لیے اور اپنے معاملات کے اندر جو گرفت کرنا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو باقی پھر ہم عمران کو کنٹرول کر لیں گے، تو اب ہم دیکھیں گے وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ تو یہ بات دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ لوگ نہیں مان رہے، تو کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ شاہ محمود قریشی کھڑا ہو کے جو کہہ رہا تھا نا کہ بڑی ہم نے غلطی نہیں کی، یہ آخر میں وقت آئے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے جب پول کھولیں گے تو پتہ لگا کہ عمران خان کے ساتھ ان لوگوں نے، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے کتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا اب کل کیا ہونے جا، ایک تو یہ چیز ہو گئی ساری آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب اس میں ایک اہم دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو عمر عطا بندیال صاحب، کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا آج کہ بھائی وہ پیسے ویسے دے دیں، آج رات 12 بجے تک وہ ٹائم غالباً ختم ہو جائے گا، اور وہ میں ویسے بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ٹویٹر وغیرہ پہ بھی ہم بتا چکے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو سیکرٹری خزانہ وہ تو بھاگ چکے ہیں باہر، وہ ہیں ہی نہیں، اور پہلے بھی سیکرٹری خزانہ گئے نہیں تھے، ڈپٹی ان کے نائب گئے تھے۔ تو اب کل دیکھیں سیکرٹری خزانہ ان کو چیمبر میں جا کر کیا کہیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ جناب یہ پارلیمنٹ نے سارا مسئلہ لے لیا پارلیمنٹ کے ہاتھ میں اور پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کل کیا کرتے ہیں عمر عطا بندیال، اور ساتھ میں یہ ہے کہ عمر عطا بندیال سمیت 4 ججوں کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کنفرم ہو گیا کہ ان کی شکایت داخل کر دی گئی ہے۔ اب اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے نا، آج تک میں جب آپ سے بات کروں کہ آج رات تک تو ساری چیزوں کو مقتدر حلقے مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب مقتدر حلقے جو ہے نا، اب وہ آج رات 12 بجے کے بعد سے پھر وہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ کمانے ومانے وہ پھر تان کے اب ذرا وہ تیار ہو جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ کل کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیونکہ کل کے جو بھی کل ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے مجھے حقیقت میں بتایا کہ مقتدر حلقے کل کے بعد جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے۔ اور ایک بات تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ گڑبڑ ہوا اور اگر آئین اور قانون کے جیسے اب تو آج جو کابینہ میں جو کچھ ہوا ہے، تو میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جو کچھ آج کابینہ میں ہوا ہے وہ پاکستان کے آئین کو کابینہ کے ذریعے جو جس نے آئین کو تحفظ دیا تھا، جو کہ آئین بناتی ہے پارلیمنٹ مقننہ کے ذریعے آئین کی وائلیشن کی گئی ہے، تو ایک شق توڑی تھی مشرف صاحب نے، تو آپ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج تقریباً پوری پارلیمنٹ جو ہے آئین کو توڑ دیا، انہوں نے آئین کو منسوخ کیا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی بات بھی ہے، اور اسی بات کے اوپر جو ہے مقتدر حلقوں نے کہا بھی تھا کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی مطلب بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے نہیں چاہتے، اور جن کا کہ اگر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے عمران خان کے خلاف کرنا ہے، نواز شریف کے خلاف کرنا ہے، ایکس وائی زیڈ جس کے بھی خلاف کرنا ہے، آئین قانون اور پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے قانونی طریقے سے آپ کریں گے۔ اگر کوئی طوفانی بدتمیزی ہوئی تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب وہ کل کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کل کیا وہ فیصلہ کریں گے، کون سا کردار ادا کریں گے، کل کا دن بہت اہم ہوگا۔ دیکھیں جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ کل جو بھی معاملات ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔